ہماری رہبری کون کرے گا؟ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ عرض کیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دنیا سے بظاہر جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق جیسی عظیم المرتبہ شخصیت اس وقت موجود تھی، لیکن میرے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر چھوڑے جا رہا ہوں، کیوں نہیں کہا کہ عمر فاروق چھوڑے جا رہا ہوں، کیوں نہیں کہا کہ صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی چھوڑے جا رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس میں یہ دو چیز سمجھا کے جا رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہی دونوں چیزیں کیوں چھوڑی؟ اچھا بہت ساری چیزیں تھی، ابھی قیامت آنے والی ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، چین اور جاپان جیسے ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، حضور کو تو معلوم تھا، سارے اولین و آخرین کا علم جس کے پاس ہو وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب میں قرآن مجید اور دوسری میرے خاندان میں اہل بیت۔ اب میں ذرا یہ دو بات کو بس دو جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے نبی نے یہی دونوں چیزیں کیوں فرمائی؟ دیکھیے جب قرآن پڑھنا ہو اور قرآن کو جب چھونا ہو تو قرآن چھونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن چھونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرط کیا ہے؟ طہارت شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ طہارت شرط۔ بولیے بھائی زور سے بولیے، طہارت۔ طہارت مانے جسم کا پاک صاف ہونا، جسم کے پاک صاف کے ساتھ ساتھ آپ کا باوضو ہونا، یہ قرآن کو بلا حائل چھونے کے لیے شرط ہے۔ بلا حائل قرآن کو چھونا اس کے لیے طہارت شرط ہے، آپ کا جسم بھی پاک ہو، ہاتھ پیر اور پورا جسم باڈی کا پورا اسٹرکچر پاک ہو، باوضو ہو، یہ شرط ہے۔ اس کے بغیر اگر کسی نے بے وضو قرآن کو بلا حائل چھو لیا تو یہ حرام ہے۔ بغیر وضو کا قرآن چھونا کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ سب لوگ بولیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو قرآن چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ذرا سمجھیے کہ مصطفیٰ نے دو ہی چیزیں کیوں چھوڑی، یہی دونوں چیزیں کیوں چھوڑی؟ قرآن چھونے کے لیے بظاہر جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، تو پتا چلا کہ قرآن اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کا جسم پاک ہوگا۔ قرآن اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کا جسم پاک ہوگا۔ تو میرے نبی نے اہل بیت اور قرآن کو اس لیے دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جس کے دل میں اہل بیت اور اہل بیت کی محبت ہے اور جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بھی پاک ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تاکہ پتا چل جائے کہ اس کا دل بھی پاک ہے کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ جس کا جسم ناپاک ہوگا اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہو سکتا، اور جس کا دل ناپاک ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ